رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اس کا علاج اللہ نے معوذتین اتارا ہے، کیا تعویذ گنڈوں سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، تعویذ گنڈوں سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جی یہ تعویذ ہے، یہ گنڈے لگا کر دے دی۔ اب ہم دیتے ہیں قرآن سے، قرآن تو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ جو گرہ لگاتے ہیں، تو ہم وہی گرہ لگا کے دیں گے علاج کے لیے۔ اللہ نے تو کہا میری پناہ، جس طرح شیطان کے لیے کہا نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح کہا کہ جو گرہ لگا کر پھونکے مارتے ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی کہتا ہے جی کہ قرآن کا تعویذ ہے، قرآن کا تعویذ ہے، اس سے علاج جائز ہے، تو قرآن پاک کون سا مسلمان ہے جس کے گھر میں ہے یا نہیں؟ وہ سارا قرآن بیکار ہو گیا، 30 سپارے، وہ مولوی نے جو آیت لکھی اس میں برکت آ گئی۔ اب قرآن کس طرح اس کو رد کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں شیطان سے کوئی تکلیف پہنچے تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آؤ یا قرآن کی پناہ میں آؤ؟ اللہ کی پناہ میں آؤ، کیونکہ وہ سمیع و علیم ہے۔ اس لیے یہ بھی آیت اس کو رد کرتی ہے۔ آپ اس کو تعویذ پہ لگائیں گے، یقین جانے کچھ نہ لکھ کر دیں، اس کی ماں کو گالی دے کر لکھ دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں کہ شیطان نے قسم اٹھائی ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور نبی نے روکا تعویذوں سے۔ اس میں بھی ہم طویلیں کرتے ہیں، نہیں جی وہ تمیمیں، وہ فلاں 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 علمی اس میں کر کے الجھا دیتے ہیں لوگوں کو۔ میرے بھائی اس کو سیدھی بات بولو۔ میں ایک مرتبہ کجرا والے میں ایک میرا درس تھا، تو اس کے بعد ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں کو یہ بات چبھی، وہ بیچارے کام کرتے تھے یہ تعویذوں والا، تو بیٹھ کے سوال کیا کہ سلفی صاحب یہ دیکھیں کتنی جہالت ہے ادھر، ہم تو لوگوں کو اس لیے ہم قرآنی آیت لکھ کر دیتے ہیں، دعائیں لکھ کر دیتے ہیں کہ لوگ جو آستانوں پر یہ گندے لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ تو میں نے بولا میرے بھائی آپ کہتے ہیں وہ ان پڑھ لوگ ہیں، تو اس کا ذہن کیا چینج ہوا؟ اس نے بھی کاغذ لپیٹ کر دینا، تم نے بھی کاغذ لپیٹ دیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو شفا ہو گئی، اس کے بھی طبیعت سے شفا ہوتی ہے نا، تو اس کا عقیدہ کیسے چینج ہوگا؟ تو پھر کیا کریں؟ میں نے بولا میرے بھائی اس کو بولو، کچھ نہیں آتا اس کو نا، اس کو یقین سے بولو کہ وہ 7 بار کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اپنی طرف سے میں اس کو کہا، پھر وہ ایسے کر کے نہ کہے اللہ تو بڑا میں چھوٹی، یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دے، تو بچے پر ہاتھ پھیر دو، اللہ تیرے بچے کو شفا دے دے گا۔ یہ بات میں ایک بہت بڑے عالم کو بتا رہا تھا کچھ ٹائم کے بعد مسجد میں، اسی طرح کر کے نا میں نے اس کو جب سمجھایا کہ میں نے اس کو اس طرح سمجھایا، تو جب میں نے اس عالم کو اللہ کی قسم ہاتھ پھیرا نا، تو اس کی سودا جو اس کی چیز جو ہے نا بہادر ہو گئی اس عالم کی، وہ کانپنا شروع ہو گیا کہ صاحب مجھے کیا ہو رہا ہے، صاحب میرا سانس رک رہا ہے۔ اتنی برکت ہے اللہ اکبر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے خوف آئے کسی جگہ پر تو تو اللہ اکبر کہہ دے، خوف دور ہو جاتا ہے۔ وہ اندر سے مان تو صحیح اللہ کو اکبر۔ اللہ کے بندو اللہ بہت بڑا ہے اور رگے حیات کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر اس نے طریقہ بتایا اپنے نبی کے طریقہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بستروں پہ جانے سے پہلے جھاڑ لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے۔ یہ کون ہے؟ کون ہے وہاں پہ؟ تم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بس جی ہم سعودی عرب رہتے ہیں، گھر خالی تھا، جس دن سے گھر میں آئے ہیں اس دن سے بچوں کو بھی تکلیف ہو گئی ہے، گھر میں آوازیں آتی ہیں، تالے کھل جاتے ہیں، اے سی چل جاتے ہیں، بجلی بند ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے بندو اس کو خالی کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ وہ کسی کو دے دو کرائے پہ۔ یہاں تو اسکولوں میں یہ ہوتا ہے جب بچے اسکول سے چلے جاتے ہیں، جنات پہاڑوں سے جنگلوں سے آ کر اسکولوں میں رہ جاتے ہیں، مدارس کے اندر آ کر بسیرے کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، تم سے پہلے یہ زمین کے مالک تھے، تم نے آ کر قبضہ کر لیا تو وہ چھوڑیں گے تمہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن
شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من